میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری نے دینی کاموں کے سلسلے میں ایک بار پھر نئے سفر کا آغاز کیا، اور اس بار سفر ترکیہ کی طرف تھا۔ 28 فروری 2024 کو ترکیہ کے شہر استنبول پہنچے، جہاں ایئرپورٹ پر اسلامی بھائیوں نے آپ کو ریسیو کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استنبول پہنچ گیا، اللہ کی رحمت ہے، شاہ بھائی بھی لینے آئے ہیں۔ May Allah bless my guide, 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 working for the deen day and night, السلام علیکم۔ working for the deen day and night, he strives. May Allah bless my guide, may Allah سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ دنیا میں بہت ساری سرزمینیں ہیں، بہت سارے ملک ہیں، لیکن جو ترکی ہے، یہاں پر چونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے قدموں کی خوشبو ہے، ان کے وجود مسعود کی خوشبو ہے، پھر یہاں الحمدللہ عشق رسول کی بہترین خوشبو ہے، تو یہاں پر ایسے ہی قلبی طور پر ایک کشش یہاں پائی جاتی ہے ترکی کے اندر۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا۔ آپ فیضان مدینہ استنبول تشریف لے گئے، جہاں اسلامی بھائیوں کی دلجوئی کی نیت سے ان کے ساتھ خیر خواہی کا سلسلہ رہا۔ اللہ کا شکر ہے، فیضان مدینہ پہنچ چکے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك۔ پھر فیضان مدینہ میں ہی آرام کیا اور صبح فجر کی نماز باجماعت ادا کر کے تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی۔ جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، انہیں کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو، انہیں کو ہی محافظ عزتوں کا۔ 29 فروری ترکیہ کی خوبصورت اور ٹھنڈی صبح میں آپ عاشقان رسول کے ساتھ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کی طرف تشریف لے گئے۔ میرا چلنا، میرا رکنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ استنبول کی صبح فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی سعادت ملی۔ یو کے کئی اسلامی بھائی ماشاءاللہ تشریف لائے ہوئے ہیں، اور اب سب مل کر انشاءاللہ تعالی میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف پر حاضری کی نیت ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہو تیرے واسطے پوری
ایک خوبصورتی یہاں بھی ترکی کی یہ بھی ہے، کئی اور ملکوں میں بھی، لیکن یہاں ماشاءاللہ ہے کہ دور دور سے مسجد کے جب مینارے نظر آتے ہیں، فیضان مدینہ کے ساتھ ہی مسجد کا مینارہ نظر آ رہا ہوگا، مسلمان محبت بہت کرتا ہے مسجد سے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ ہمیں اشراق چاشت کی نماز پڑھنی ہے، مسجد ہے، اور انشاءاللہ اشراق چاشت کی نماز ادا کر کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں انشاءاللہ حاضری دیں گے۔ مولاي صل وسلم دائما۔ الحمدللہ یہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مزار مبارک کے ساتھ جو مسجد ہے وہاں پر ہم حاضر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یو کے بھی کئی اسلامی بھائی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، مل کر انشاءاللہ یہاں پر اشراق چاشت کے نوافل پڑھنے کی ترکیب کی جائے گی انشاءاللہ۔ بك خير الخلق كلهم۔ مزار شریف کے ساتھ متصل مسجد میں اشراق چاشت کے نوافل ادا کیے، اور پھر میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر حاضری دی، اور صلاۃ و سلام کا سلسلہ ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین، اشراق چاشت کے نوافل پڑھنے کی سعادت حاصل ہو چکی ہے، اور اب الحمدللہ ہم حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دربار میں حاضر ہونے جا رہے ہیں۔ میزبان رسول ہیں، ہمارے دیکھنے سننے والوں کے لیے یہ بات بتاتا چلوں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کی اونٹنی کو حکم تھا کہ وہ وہاں رکے گی، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمانا تھا، تو اونٹنی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر رکی، اور وہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، لہٰذا آپ میزبان رسول مشہور ہیں، اور آپ نے بڑی خوب میزبانی کی، اور ان کی میزبانی کے بھی بڑے پیارے اور ایمان افروز واقعات ملتے ہیں۔ تو آج اس مبارک صحابی کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہے، جنتی صحابی ہیں، الحمدللہ بڑی کرم نوازی ہوتی ہے ان کے دربار میں ماشاءاللہ۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حبیب کا صدقہ، یا اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول کر لے، ہماری حاضری کو قبول کر لے، ہماری حاضری کو قبول کر لے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ۔ حاضری ہو چکی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے،
اب یہاں آئے تو ناشتہ تو کریں گے، تو انشاءاللہ ناشتے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں۔ اس کے بعد عربی مدنی چینل کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی، جس میں موجودہ کارکردگی اور مستقبل کے اہداف پر مدنی پھولوں کا تبادلہ ہوا۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ اس کے بعد نماز جمعہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، نماز جمعہ ادا کر کے مسجد سے اب باہر آئے۔ یکم مارچ کی صبح آپ سلطان غازی علاقے میں واقع مدرسۃ المدینہ تشریف لے گئے، جو ترکیہ میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کا اولین مرکز تھا۔ میرا چلنا، میرا یہاں ہمارے دعوت اسلامی کا جب شروع میں یہاں دعوت اسلامی کا دینی کام کا آغاز ہوا تھا، تو اللہ کا شکر ہے یہیں سے کافی کوششیں کی گئی تھی۔ رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ عصر کی نماز سے فارغ ہوئے جمعے کو الحمدللہ، اور اس وقت سلطان غازی علاقہ ہے، وہاں پر مدرسۃ المدینہ ہے، دعوت اسلامی کا ماشاءاللہ مرکز ہے، اور وہاں الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی بالخصوص جو عربی اسلامی بھائی ہیں، یہ حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ ایک مجلس روم بنا ہوا ہے، ماشاءاللہ عاشقان رسول یہاں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی مدرسۃ المدینہ کے بچوں نے آپ کا استقبال کیا، اور آپ نے بچوں کو مدنی پھولوں سے نوازا، جسے ایک اسلامی بھائی عربی میں ترجمہ کرتے رہے۔ دعا کے بعد بچوں کی دلجوئی کی خاطر ان کے درمیان خیر خواہی کا سلسلہ ہوا۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی۔ ملک شام سے جو عاشقان رسول جو یہاں ترکی استنبول میں آئے ہیں، ان کے بچوں کو الحمدللہ یہاں پر قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ماشاءاللہ یہاں کے بچے قرآن کریم ناظرہ بھی پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ حفظ بھی ہو رہا ہے۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا۔ جب روٹی کھائیں اور روٹی کا ٹکڑا زمین پر گر جائے تو اسے صاف کر اٹھا کر کھا لینا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت کرے گا، وہ اتنا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ پاک، یہاں تیرا پاکیزہ کلام پڑھا جاتا ہے، یہ شام سے آئے ہوئے عربی بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، تیرے حبیب کی حدیثیں سیکھ رہے ہیں، تیرے حبیب کی سنتیں سیکھ رہے ہیں، ان میں بڑی تعداد نابالغوں کی ہے، یہ ہماری دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، مولا ان کا آمین کہنا ہمارے حق میں قبول کر لیں۔ صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرا چلنا، میرا
رکنا میرا جانا میرا آنا ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ. غازی انتاب کا سفر ہے الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے، اور وہاں پھر ہم اس مقام پر جائیں گے جہاں الحمدللہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں نے یہاں جو ترکی کا جو ادارہ ہے آفات، اس کی کولابریشن کے ساتھ جو یتیم خانے کی اوپننگ ہے وہ بن چکے ہیں الحمدللہ. وہاں جا کر انشاءاللہ دیکھیں گے. میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا. الحمدللہ اس وقت ہم یہ ایئرپورٹ پر پہنچے. آج ویسے لیٹ ہو گئے ہم لوگ، اور پہلے وہ سلطان غازی سر میں جانا ہوا، پھر بعد میں کچھ منتری مشورہ بھی ہوتا رہا، تو یوں دیکھا جائے تو تھوڑی لیٹ ہو گئی. میں کیا عموماً کرتا ہوں کہ اپنا کوئی سامان جو بھی جیب میں چیزیں ہوتی ہیں نا، اسے یا تو کوئی ہینڈ بیگ ہو اس میں ڈال لیا جائے، یا کوئی بھی ایسی چیز کر لی جائے تاکہ جب آپ کی واپسی ہو نا، جب آپ سیکیورٹی اسکین مشین سے گزرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیز جلدی جلدی پہ رہ جاتی ہیں. حل یہی ہے کہ آدمی تھوڑا وقت سے پہلے پہنچ جائے. بعض اوقات جو آپ کا جو گیٹ ہوتا ہے جہاں سے آپ نے جہاز میں داخل ہونا ہوتا ہے، اس کا فاصلہ بھی آدھا گھنٹہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات 10 منٹ بھی ہوتا ہے، 20 منٹ بھی ہوتا ہے، 5 منٹ بھی ہوتا ہے، یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے. انشاءاللہ یہ آپ کو جو میں نے عرض کیا، اگر اس پر عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ کوئی امپورٹنٹ چیز رہ گئی نا اور جہاز میں یاد آئی تو بہت پرابلم ہو جائے گا. میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا ہماری جو کیلکولیشن ہے نا، ایک گھر سے لے کر ایئرپورٹ تک کا ٹریفک نمبر 1، اس دوران کچھ بھی اللہ نہ کرے 19-20 ہو جائے تو اس کو بھی مائنڈ میں رکھنا چاہیے. نمبر 2، ایئرپورٹ کی سیکیورٹی، جو روڈ پہ جو سیکیورٹی ہوتی ہے، وہیکل سیکیورٹی زیادہ تر ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے. بعض اوقات لائسنس چیک کریں گے اور بھی چیک کریں گے، ڈگی چیک کریں گے، میں بھی اس کا ایک ٹائم، اس پہ اچھا لائن ہوتی ہے، بعض اوقات کیو بنی ہوئی ہوتی ہے. تو سیکیورٹی جہاں ہو نا، وہاں جلد بازی کرنا جو ہے نا ڈاؤٹ پیدا کرواتا ہے، پھر آپ کو مزید یہ شاید وقت لگے گا کہ یار یہ کیوں جلدی کر رہا ہے. اس کے بعد جب ہم ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں گاڑی سے، وہاں پارکنگ بعض اوقات نہیں مل رہی ہوتی، تو اس کا ٹائم، پھر سامان آپ کو گاڑی سے نکالنے کا، کوئی میرا سامان گاڑی میں رہ نہ جائے. اس کے بعد پھر اندر آ کر پہلا سیکیورٹی اسکیننگ مشین، اس کے بعد پھر وہاں سے نکالتے، اس میں سے کوئی گاڑی بیگ میں کوئی ایسی چیز نکل آئی جو الاؤ نہیں ہے تو بیگ الگ کھولیں گے، اس کا ٹائم. میں نے یہ سارے وہ ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہوگا یہ ضروری نہیں ہے، مگر یہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ کو اس ٹائمنگ کو کیلکولیٹ کر کے ہی چلنا پڑے گا. بورڈنگ پاس اگر 1 گھنٹے پہلے بند ہونا ہے بورڈنگ کاؤنٹر کو، تو آپ نے اس حساب سے وہاں پہنچنا پڑے گا. پھر آپ کا امیگریشن ہے، امیگریشن پہ بھی سم ٹائم لائن ہوتی ہے، ڈاکیومنٹس کا پرابلم ہو سکتا ہے، ویزا پرابلم ہو سکتا ہے، آپ کے کوئی بھی مطلب کہ نام میں پرابلم ہو سکتا ہے، تو وہاں آپ کو وقت لگ سکتا ہے. میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ آپ جلدی آ جائیں، بیٹھ جائیں. ہو تیرے واسطے پوری اللہ خیر و عافیت والا سفر کرے، ایمان سلامت رکھے اللہ ہم سب کا. اللہ ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ. میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا میرا. غازی انتیب کے ہوائی اڈے پر ہیں. تھوڑی دیر پہلے آپ نے استنبول سے ہمیں دیکھا سنا. ابھی غازی انتیب، دنیا بڑی فاسٹ ہے، پل میں ادھر پل میں ادھر، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اللہ پاک خیر فرما. مگر یہ بات بھی ہے، ٹیکنالوجی کے دور اور آسانی کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نیکی کی دعوت، تبلیغ دین آسان سے آسان تر ہے. سچی بات یہ ہے کہ پہلے جذبہ تھا، سہولت نہیں تھی. اب سہولتیں بہت ہیں، جذبہ نہیں ہے. اگر جذبہ مل جائے نا، یقین مانے
کہاں کے کہاں نکل جائیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد. غازی انتب جب آئے تو یہ یعنی کہ شام کے بارڈر کے قریب ہے, یعنی یہ ترکی کا اینڈ ہے. ثم الرضا عن ابي بكر وعن السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ شیخ طارق. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو, اے دعوت اسلام. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغ عنی ولو آیا, پہنچا تو میری طرف سے ایک ہی آیت ہو. ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائے. بلغوا عني ولو آية فهذا على كل مسلم لكي يبلغ تعليمات النبوية عليه الصلاة وانت في الخدمه يعني. ہو قبول بارگاہ میرا عمل میرے خدا, میں دعوت رات غازی انتب میں موجود شامی طلباء کرام کے مدرسے میں قیام کیا. صبح نماز فجر کے بعد طلباء سے ملاقات کی اور سیریا کی طرف روانہ ہو گئے, جہاں FGRF اور مقامی فلاحی ادارے افاد اور آندہ کے تعاون سے شامی مہاجرین کے لیے مکانات تعمیر کیے گئے ہیں. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلام. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں یوں ہوں گے. دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت. دار المدینہ اور مدرسۃ المدینہ جو یہاں قائم ہوں گے, اس کی رسپانسبلٹی دعوت اسلامی کی ہے. آقا کی عنایت ہے. یہ سارا سامان آفاد اور یہ آندہ اور FGRF کا ایک مشترکہ پورا پروجیکٹ ہے. ایک ایک فیملی کو یہ مطلب میٹریس بھی ہوں گے, کارپیٹ بھی جائے گا, راشن ہے. یہ دعوت صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا چلنا میرا رکنا